صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب الى آخر الآیت۔ صدق اللہ العظیم۔ انسان کا اپنے ماں باپ، اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جس طرح ایک خاص تعلق ہے، اسی طرح ہمسائے کے ساتھ بھی اس کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اور اس کی خوشگواری ناخوشگواری کا زندگی کے چین و سکون پر، اخلاق کے بناؤ بگاڑ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمسایوں پڑوسیوں کو بڑی عظمت بخشی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل امین ہمیشہ پڑوسیوں کی رعایت اور امداد کی تاکید کرتے رہے، تو مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی بھی دوسرے رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک قرار دیے جائیں۔ یعنی اسلام نے پڑوسی کو اتنا حق دیا، اس کا اتنا احترام رکھا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ جس طرح کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کے رشتہ دار اس کے وارث بن جاتے ہیں، اسی طرح پڑوسی بھی وراثت میں شریک قرار دیا جائے۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر وضو فرمایا تو صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے وضو کا استعمال شدہ پانی لے کر اپنے جسم پر ملنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کس چیز نے تمہیں اس پر ابھارا ہے کہ میرے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسم پر ملنے لگے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس بات پہ ابھارا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری خوشی اور چاہت اگر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں نصیب ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کو ہم سے محبت ہو، تو پھر چاہیے کہ تم تین کام کرو۔ پہلا آپ نے فرمایا کہ بات کرو تو سچ بولو، کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت رکھنے والے کے صحیح طریقے سپرد کر دی جائے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ تمہارا پڑوسیوں کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں سے اچھا سلوک رکھنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی نشانی اور علامت ہے۔ جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے وہ پڑوسیوں سے بھی اچھا سلوک کرے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص صاحب ایمان نہیں، اس شخص نے ایمان نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بد نصیب شخص کون ہے؟
جس کے بارے میں آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ صاحب ایمان نہیں، آپ نے فرمایا وہ آدمی کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے معمون اور بے خوف نہ ہو۔ اتنی تاکید آپ علیہ السلام نے 3 بار قسم اٹھا کر فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے، اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہیں، یہ شخص اللہ کے ہاں مومن کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ تو کتنی سخت آپ علیہ السلام نے تاکید فرمائی۔ اب یہ سمجھے کہ پڑوسی کتنے قسم کے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے انتہائی اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ اس میں آپ اللہ رب العزت نے پہلے پڑوسی کا ذکر کیا والجار ذی القربہ، وہ پڑوسی جو قریبی رشتہ دار ہے۔ دوسرا والجار الجنب، وہ پڑوسی جو اجنبی ہے۔ والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی۔ جار ذی القربہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک پڑوسی تو وہ ہے کہ جس کا مکان آپ کے مکان کے ساتھ متصل ہے، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے تمہارے اوپر 3 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا، ایک رشتہ داری کا۔ دوسرا پڑوسی جار الجنب ہے، پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی آدمی ہے لیکن مسلمان ہے۔ اس پڑوسی کے تمہارے اوپر 2 حق ہیں۔ اور ایک تیسرا پڑوسی کہ غیر مسلم ہے لیکن ہے تمہارا پڑوسی، اس کا بھی تمہارے اوپر ایک حق ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی۔ پہلو کے ساتھی سے مراد رفیق سفر ہے۔ آپ جہاز میں سفر کر رہے، ریل کار میں سفر کر رہے، بس میں سفر کر رہے، ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص یہ بھی آپ کے پہلو کا ساتھی ہے، آپ کا پڑوسی ہے۔ اور باقی 2 پڑوسی جو ہیں وہ تو بندے کے ہمیشہ کے پڑوسی ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ پڑوسی چند منٹ کا، چند گھنٹوں کا پڑوسی ہے۔ اسلام کتنا ایک عظیم احترام والا مذہب ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ چند گھنٹے کا جو مسافر آپ کا پڑوسی بنا ہے، اللہ نے اس کا بھی تمہارے اوپر حق رکھا ہے۔ اور اس کا سب سے ادنا حق یہ ہے کہ آپ کے قول و فعل سے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اس کے لیے جگہ تھوڑی کشادہ کر لیں، اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس کو کوئی سخت کلمات نہ کہیں، اور جس وقت اترے اگر گاڑی میں کوئی چیز بھول جائے تو یاد دلا کر اس کے حوالے کر دیں۔ آج اگر ہم دیکھیں عموماً سفر کے اندر ریل کاروں میں دیکھ لیں تو یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سفر کی حالت میں ساتھ والے ساتھی کو اپنا پڑوسی سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے سیٹ پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میں نے یہاں بیٹھنا ہے، لوگ کشادہ بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے ساتھی کے لیے جگہ تنگ کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کا بھی حق رکھا ہے کہ اگر اس کو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچ گئی پھر پتہ نہیں زندگی میں ملاقات بھی ہوگی یا نہیں، اس سے معاف کیسے کرواؤ گے؟ اس لیے اس ساتھی کا بھی اسلام نے تمہارے اوپر حق رکھا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے پڑوسی قرآن نے ذکر کیے ہیں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی اور پہلو کا ساتھی، کہ تینوں کے تم نے حق ادا کرنے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی اس کی تکلیف اور ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو۔ اب یہ جتنی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں
اسلام کا ان احادیث میں اصل نقطہ نظر کیا ہے، جو اصل خلاصے کی بات ہے۔ اصل نقطہ نظر اسلام کا یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اسلام کے اس پورے احادیث کے باب کا قرآنی آیات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرنے لگ جائیں تو ہمارا پورا معاشرہ یہ بالکل صحیح طریقے اسلام کے راستے پر چل سکتا ہے۔ وہ حدیث کتنی مختصر ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سکولوں میں بھی ہر ایک نے یہ حدیث پڑھی ہے، مدارس میں بھی یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، مساجد میں بھی یہ حدیث علماء بتاتے ہیں۔ کمی صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ وہ شخص کامل مسلمان ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائے۔ جس کا ہاتھ، جس کی زبان دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے سے باز آ گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کامل مسلمان بن گئے۔ آپ دیکھیں حج پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہوئے اسلام کا حکم یہ ہے کہ حجر اسود کو اگر بوسہ نہیں دے سکتے، رش ہے، آپ لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ دینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، دور سے آپ استلام کر کے یہ بھی آپ کا بوسہ ہو گیا، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہیں، کسی مسلمان کی گردن پھلانگ کر نہ جائے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کی گردن پھلانگ کر جائیں گے، اس کے کندھے سے آپ کا پاؤں لگے گا، اسے تکلیف ہوگی۔ تکبر کی علامت ہے۔ جہاں بھی اسلام کا حکم دیکھیں گے، اسلام یہ کہتا ہے کہ عمل ضرور کرو، لیکن ساتھ ساتھ مسلمان کی تکلیف سے اپنے آپ کو ضرور بچاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ جمعے والے دن کسی مسلمان کی گردن پھلانگ کر گیا، اس نے اپنے لیے جہنم کی طرف ایک پل بنا لیا۔ یہ اتنی سخت وعیدیں کیوں آئی ہیں؟ مسلمان کو تکلیف سے بچانا۔ ہم ذرا اپنے اندر غور کریں، کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے؟ یہ احساس ہمارے اندر ہے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے؟ اگر یہ چیز ہے تو ہم الحمدللہ کامل مسلمان ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر کامل مسلمان بننے کی ہم کوشش کریں، اور آج سے تہیہ کر لیں کہ میں بلا وجہ کسی مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نقطہ نظر پر ہم نے عمل کر لیا، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہم کامل مسلمان بن گئے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پڑوسی وہ بھی تمہاری تکلیفوں سے محفوظ رہے، یہ تمہارے کامل مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ باہر تو کسی کے ساتھ ہم ملتے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، چلتے پھرتے 2 منٹ میں صرف سلام کرتے ہیں۔ بندے کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے جس کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ اس وقت انسان کی وہ زندگی جو ہے اس کا علم سامنے آ جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے، اس میں ایمان کتنا ہے، اس کے اخلاق کتنے اعلیٰ سطح کے ہیں۔ وہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی وجہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔